فرمایا سأل سائل بعذاب واقع، سأل سوال کیا، سائل سائل نے، بے عذاب ایسے عذاب کا واقع جو ہو کر رہے، للکافرین لیس لہ دافع، اللہ نے فرمایا کہ یہ تیار رہیں کفار کو کے لیے اس کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے. یہ سوال کرتے ہیں نا، کفار کے لیے، نافرمانوں کے لیے اس کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے. من اللہ ذی المعارج، یہ اللہ کی طرف سے ہے جو عروج کا، معارج جو عروج کے زینوں کا مالک ہے. تارج الملائکۃ والروح الیہ ہے، فرشتے اور روح الامین وہ اس کی طرف اسی بلندی پر، اسی سیڑھی پر چڑھتے ہیں. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، پھر فرمایا کہ یہ قیامت جو واقع ہوگی اس کا ایک دن کا مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگا. اب اس سے فرماتے ہیں کہ یا تو ایگزیکٹلی 50,000 سال مراد ہیں، یا اس سے یہ مراد ہے کہ ایک بہت طویل دن ہوگا، اس کی طوالت کی طرف اشارہ ہے. فرمایا فصبر صبرا جمیلا، اے میرے محبوب آپ صبر کیجئے صبر جمیل، یعنی ان کے تانوں پر، ان کے بار بار آپ کو یہ کہنے پر کہ عذاب لے کر آؤ، قیامت لے کر آؤ، کہاں ہے قیامت؟ فرمایا کہ اس پر میرے محبوب آپ صبر کریں، جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور اس وقت ان کو ان کے اعمال کی سزا ملے گی. انہم یرونہ بعیدا، آپ اچھا صبر کریں صبر جمیل، یعنی ایسا صبر کہ جس میں کوئی شکوہ نہ ہو. بعض اوقات بندہ صبر بھی کرتا ہے لیکن کوئی نہ کوئی شکوہ بھی ہوتا ہے. فرمائے کہ ایسا صبر کرو کہ اس میں اللہ کے سوا کسی سے شکوہ بھی نہ ہو، اور بندہ کہے جو میرے مولا کی رضا میں اسی پہ راضی ہوں، جو میرے رب کی رضا میں اس پہ راضی ہوں. انہم یرونہ بعیدا، کہا یہ تو قیامت کو بہت بعید دیکھتے ہیں کہ بڑے دور کی بات ہے. ونراہ قریبا، لیکن ہم اس کو بہت قریب دیکھتے ہیں. یوم تقوم السماء کالمہل، جب آسمان پگھلی ہوئی دھات کی طرح ہو جائے گا. دھات ہوتی ہے نا، پگھل جاتی ہے، سیسا ہوتا ہے، دھات ہوتی ہے، بالکل پانی کی طرح ہو جاتی ہے. فرمایا کہ السماء کالمہل، آسمان دھات کی طرح پگھل جائے گا. وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ جو ہیں وہ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے. ولا یسأل حمیم حمیما، لوگوں کے بڑے بڑے قریبی دوست اور یار ہوں گے وہ بھی ان سے کوئی سوال نہیں کریں گے، یعنی کسی کے کام نہیں آئیں گے، ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. یبصرونہم، دکھائی دیں گے ایک دوسرے کو. یود المجرم، کا یہ وہ دن ہوگا، آج تم کہتے ہو نا فلانا تمہارے کام آئے گا، فلانا تمہارے کام آئے گا. یود المجرم یومئذ، یود المجرم لو یفتدی، اس دن مجرم یہ خواہش کرے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی ہے، کہ کاش اس میری جگہ آج میرا بیٹا پکڑا جائے تو میری جان چھوٹ جائے. دنیا میں آپ کتنا کہتے ہیں نا میرے بیٹے، میرے خاندان، میری فیملی. فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی ہے، وہ کہے گا کاش میری جگہ اس کا فدیہ، میری جگہ اس کا بدلہ میرے بیٹے کو مل جائے. آپ نے بعض جانوروں کو دیکھا ہے کہ کیا کہاوت ہے کہ جب پاؤں جلتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو، بندر کے جب پاؤں جلتے ہیں تو بچوں کو نیچے رکھتی ہے کہ بچہ جل جائے میرا پاؤں نہ جلے. پر میں قیامت کا وہی منظر ہوگا کہ بے بنی ہے، میری اولاد میری جگہ چلی جائے، وہ صاحبت ہے، میری بیوی سے اب حساب ہو جائے، وہ اخی ہے، میرے بھائی سے ہو جائے، وہ فصیلت ہلتی تؤوی ہے، اور وہ خاندان جو مشکل میں ہر وقت اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا وہ چاہے گا کہ بے شک میرا خاندان آج میری جگہ اس عذاب میں گرفتار ہو جائے، میری جان چھوٹ جائے. ومن فی الارض جمیعا، جتنے بھی زمین میں سارے کے سارے چلے جائیں، ثم ینجی ہے، لیکن میرا اللہ آج مجھے اس عذاب سے بچا لے. کلا، اللہ نے فرمایا یہ تو تمہاری خواہش ہوگی نا کہ کوئی بھی جائے لیکن میری جان بچ جائے. کلا انہا لظا، فرمایا یہ شک بھڑکی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، تمہاری کھالوں کو نوچ کر جلا کر. اور بعض تفسیروں میں کہا کہ تمہارے کھال اور تمہارے گوشت کو تمہاری ہڈیوں سے جلا کر الگ کر دے گی. جب گوشت بہت پک جائے، بہت پک جائے تو اتنا پک جاتا ہے کہ پھر اس میں وہ گوشت خود بخود ہڈی سے الگ ہونے لگتا ہے. وہ جو کوکنگ کرتے ہیں ان کو ان چیزوں کے زیادہ تجربہ ہے، شبیر صاحب سے پوچھیں کہ جب گوشت زیادہ پکے تو کس طرح ہوتا ہے؟ ہاتھ لاؤ تو آپ ہی گلنا شروع ہو جاتا ہے، یہی ہوتا ہے نا شبیر میں، بھئی ہاتھ لاؤ کہ گلنا. تو نزاعۃ للشوا، نزاعۃ للشوا، کہ آپ کہا ایسی ایسی تیز آگ ہوگی، اتنی اس آگ میں شدت ہوگی کہ ان کے چہرے کے کھال اور اس کا گوشت وہ سارا ہڈیوں سے الگ ہو جائے گا. تدعو من ادبر وتولا، وہ بلائے گی جس نے حق سے منہ پھیرا اور منہ موڑا. وجمع فعوا،
فأوعى اور مال جمع کرتا رہا اور اسے سنبھال سنبھال کے رکھتا رہا. فرمایا کہ یہ جس آگ سے یہ بھاگتا ہے نا، وہ آگ اس کو کھلائے گی کہ تم عذاب کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، آج اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، آج ہم سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ وہ آگ تھی جس سے تمہیں اللہ ڈراتا تھا، اللہ کا رسول ڈراتا تھا، صلحاء اتقیاء نیک لوگ تمہیں ڈراتے تھے. فرما ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بے شک لالچی پیدا ہوا ہے، اس کی طبیعت میں لالچ ہے، اس کی طبیعت میں لالچ ہے، ہمیشہ ہوس کرتا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، جب بھی اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو شور شرابہ شروع کر دیتا ہے، آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے، ہائے میں مر گیا، ویلا واویلا شروع کر دیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، لیکن وہی وہ واویلا کرنے والا، ہائے میں مر گیا کے نعرے لگانے والا، آسمان سر پہ اٹھانے والا، میری کوئی مدد کرو، میرا کچھ کرو، یا اللہ میرا کچھ کرے بندو میرے کچھ کرو، ہر ایک کے آگے رونے والا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اسی کو جب کچھ ملتا ہے پھر وہ بخیل بن جاتا ہے، نہ کسی کے کام آتا ہے، نہ کسی کے دکھ درد میں اس کا مال کچھ بھی منوعا، بخیل بن جاتا ہے، اپنے مال سے چمٹ جاتا ہے. فرمایا ہاں، لیکن یہ عادتیں کن لوگوں میں نہیں ہیں؟ کون ہے جو اس بیماری سے کہ تکلیف میں ہو تو آسمان سر پر اٹھائیں، نعمت ملے تو بخیل بن جائے؟ کون اس سے فارغ ہے؟ فرمایا الا المصلین، وہ لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں، ہم الذین ہم علی صلاتہم دائمون. صرف نہیں کہ رمضان میں نماز پڑھی، حاجی رمضان خان رمضان میں آیا، افلی سب میں کھڑا ہوا، اس کے بعد چھٹی، جمعے کی نماز پڑھی اس کے بعد چھٹی، عید کی نماز پڑھی اس کے بعد چھٹی. فرمایا ہم علی صلاتہم دائمون، جو اپنے نماز میں کیا ہوتے ہیں؟ دائم ہوتے ہیں، ریگولر ہوتے ہیں، پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں. یہ شرط ہے. جب بھی ہم کہتے ہیں نا اقیم الصلاۃ، اقامت صلاۃ کا مطلب ہی یہ ہے کہ بندہ اس کو ریگولر پابندی سے ادا کرتا ہو، اور وہ یہ فرق نہ کرتا ہو کہ یہ جمعے کی ہے تو پڑھنی ہے، باقی پانچوں کی ضرورت نہیں، یا ایک دکھلاوے کی دفتر میں پڑھنی ہے، گھر والوں کی پڑھنے کی ضرورت نہیں. وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، دائمی طور پر اپنی نماز ادا کرتے ہیں. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ، اور ان جن کے مالوں میں لوگوں کا حق ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے. فرما وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ میرا مال ہے سارا کا سارا، وہ کہتے ہیں یہ اللہ نے دیا ہے، پر اس میں فلانے کا بھی حق ہے، فلانے کا بھی حق ہے، میری بیوی کا بھی حق ہے، میری اولاد کا بھی حق ہے، میرے رشتہ داروں کا بھی حق ہے، دین کا بھی حق ہے، غریبوں مسکینوں کا بھی حق ہے، اللہ کا بھی حق ہے. پہلے اللہ کا حق ہو تو زکوٰۃ کی شکل میں ادا کرتا ہے، اس کے بعد پھر جو گھریلو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو ادا کرتا ہے، اپنے خاندان اور اپنے بچوں کو ترساتا نہیں، بلکہ ان کی بنیادی ضرورتیں جو اللہ نے اس کے ذمے کی انہیں پوری کرتا ہے. اس کے بعد پھر الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب ہو اس کی ذمہ داریاں اٹھاتا رہتا ہے، یعنی اس کا فیض عام ہوتا ہے. فی اموالہم حق معلوم، اور یہ حق کہہ کر بتایا کہ وہ اسے اپنا نہیں مال سمجھتا، ان کا حق سمجھتا ہے، صرف یہ خیال کرتا ہے کہ دینے والا میں ہوں لیکن حق انہی کا تھا، میرے پاس آ گیا تھا. یہ بات میں نے کئی دفعہ کلیئر کی. للسائل والمحروم، سوال کرنے والوں کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے، جو معاشرے میں محروم ہیں، غریب مسکین لوگ ہیں. پھر فرمایا والذین یصدقون بیوم الدین، قیامت کے دن کی تصدیق کرنے والے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مامون، بے شک ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں کہ جس سے ڈرا نہ جائے، جس سے بے خوف ہوا جائے. والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنے سطر کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اپنے جو لسٹ ہے اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں، بدکاریوں کی طرف نہیں جاتے. الا علی ازواجہم و ما ملکت ایمانہم، ہاں ان کی ازواج اور یہ جو اللہ نے ان کے لیے ان کی باندیاں حلال کی ہے، فإنہم غیر ملومین، اس میں کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلک، جو اس سے آگے حد سے بڑا اس نے اور ناجائز رشتے قائم کیے، فاولئک هم العادون، وہی حد سے بڑھنے والے ہیں. والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، اب ایک ایک کر کے اللہ ان کی خوبیاں بتا رہا ہے کہ وہ امانتوں کو پورا کرنے والے، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں. والذین هم بشہاداتہم قائمون، جب کہیں گواہی دے دے تو اس پر قائم رہتے ہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہاں دائمون تھا، یہاں آ کر پھر اس بات کو کلوز کیا، شروع بھی نماز سے کیا، ختم بھی نماز کیا. فرمایا اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، اپنی نمازوں کو ضائع نہ کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں.